بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے پی کے لائٹ ہاؤس۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اردو کے پی کے کلاس 5 کا آغاز کیا ہے، تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے حصہ نظم کے نعت اور حمد کی پڑھائی کی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کی مشق کو بھی ہم نے تفصیل سے اس کو پڑھا تھا۔ تو آج ہم لوگ حصہ نثر کے پہلے سبق فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے۔ تو چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں چند بنیادی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اپنی لائف میں مختلف قسم کے امتحانات، ایٹا MCQs وغیرہ میں آپ کو فائدہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام بی بی آمنہ، دادا کا نام عبدالمطلب، دادی کا نام فاطمہ بنت عامر، نانا کا نام وہاب، نانی کا نام بریرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا اور 4 بار عمرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سال کی زندگی میں 53 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، جن کا نام قاسم، ابراہیم اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جس کا نام فاطمہ، زینب، رقیہ اور کلثوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 21 اپریل 571 عیسوی کو مکہ میں 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول بروز پیر صبح 4:45 مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی جو تھی وہ 63 سال 4 دن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی نبوت یعنی پیغمبری کا جو سال تھا وہ 8156 یعنی 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کی۔ ٹو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس کو اپنے رف کاپی میں نوٹ کر لیں۔ فاتح مکہ، یہ فتح جو تھی، اس فتح کو ایک عظیم فتح کہا جاتا ہے۔ یہ عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے۔ اس غزوے کی مدد سے مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی۔ اس غزوے کا سبب قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اس معاہدے کا نام صلح حدیبیہ تھا۔ مسلمانوں نے قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس پر قریش مکہ جو تھی، کفار مکہ جو تھی، اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مدینہ سے 10,000 مجاہدین لے کر پرامن طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے، جہاں پر ایک معمولی سا جھڑپ ہوا، جس میں 12 کفار مارے گئے اور باقی جو تھے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ فتح مکہ کے بعد کفار کے جو سردار تھے ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ، اکرمہ ابو بکر کے والد، وہ جو تھی وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر میں فتح مکہ کا ایک خلاصہ بیان کروں تو مکہ کو فتح کرنے سے پہلے مکہ کے جو کفار تھے وہ مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اس پر بہت سارے مظالم کرتے تھے، اس پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ تو انہی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر 8 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور خوف سے سہمے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا عمل ہوگا، کیونکہ اس کو سارے جو ظلم تھے جو کفار نے مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے وہ یاد تھے، اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفار کو معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے جو سارے کافر تھے، جو کفار تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فاتح مکہ ہے، یہ جو ہے یہ قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی، مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب یہ دو لفظ ہیں تو یہ ایک مرکب ہو گیا۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ وہ مرکب جس میں دو اسموں کے درمیان معمولی سا تعلق پایا جائے۔ یہ ایک اسم، یہ دوسرا اسم، جس کے درمیان معمولی سا تعلق پایا جائے اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسا کہ احمد کی کتاب، جیسا کہ احمد کی کتاب۔ اب یہ جو ہے احمد اور کتاب، یہ دو اسم ہے۔ اب یہ دو اسموں کے درمیان ایک معمولی سا تعلق ہو گیا۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کو ہم کہیں گے مرکب اضافی۔ وہ مرکب جس میں دو اسموں کے درمیان معمولی سا تعلق پایا جائے اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کو ملانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم حروف اضافت کہتے ہیں، اور وہ حروف اضافت جو ہے وہ کا، کے، کی، را، ری، رے، نا، نی، نے وغیرہ ہیں۔ جیسا کہ ہم اگر کہیں کہ پاکستانی کھلاڑی، کیا؟ پاکستانی کھلاڑی۔ اب یہ دو لفظ ہیں پاکستانی کھلاڑی۔ اب اس میں حروف اضافت جو ہے یہ نی ہے۔ اب اس کو یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ میں نے مرکب اضافی کی تعریف اس طرح کی کہ وہ مرکب جس میں دو اسموں کے درمیان معمولی سا تعلق پایا جائے۔ یہ ایک اسم، دوسرا اسم، اس کے درمیان اگر ایک تعلق پایا جائے اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی زیر سے بھی بنتا ہے، جیسا کہ فاتح مکہ، مکہ کو فتح کرنے والا، مکہ کو فتح کرنے والا۔ اب یہ جو زیر ہیں یہ یہاں پر حروف اضافت کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے کہ مکہ کو فتح کرنے والا۔ یہ جو ہے یہ قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کو یہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کو مضاف اور مضاف الیہ سے ملنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم مرکب اضافی کہیں گے۔ اب یہ ایک ہائی لیول کی ایک تعریف ہو گیا، لیکن ہم نے اس کی آسان جو تعریف کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ وہ مرکب جس میں دو اسموں کے درمیان معمولی سا تعلق پایا جائے۔ جیسا کہ دوسری مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ جاوید کا قلم، جاوید کا قلم۔ اب یہ ایک اسم ہے، یہ دوسرا اسم ہے، اس کے درمیان ایک تعلق بن گیا، قلم کا جو تعلق ہے وہ جاوید کے ساتھ مل گیا۔ اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اس کی دوسری مثال اس طرح بھی لی جا سکتی ہے کہ پشاوری چپل، پشاوری چپل۔ اب چپل کا جو تعلق ہے وہ پشاوری سے ہو گیا، پشاور سے ہو گیا، کہ یہ جو ری ہے، یہ ری، یہ یہاں پر جو ہے وہ مرکب اضافی کی نشاندہی کرتا ہے، حروف اضافت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب اگر ہمارے ساتھ اس قسم کے الفاظ آ جائیں تو ہمیں ایک دم سمجھ آنا چاہیے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم چیپٹر کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح اس گرامر کی مدد سے آپ کو بھی آگے فائدہ ہوگا، تاکہ اگر آپ کو اس طرح کے الفاظ آگے آتے جائیں تو آپ کو ایک دم اس کی جو نشاندہی وہ ہے وہ آپ کو ایک دم یاد آ جائے گا کہ یہ کون سی قسم کے گرامر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مکہ مکرمہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کون سی خبر؟ جنگل کی آگ کی طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ ایک محاورہ ہے
جس طرح جنگل میں ایک درخت کو آگ لگتی ہے تو سارے درختوں کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے، یعنی یہ جو خبر تھی یہ بہت تیزی سے پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر یعنی فوج یا ہجوم کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ کس طرف آ رہے ہیں؟ مکہ کی طرف، مدینہ سے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر کفار مکہ، اب یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ دو لفظ ہیں، دو الفاظ ہیں، کفار مکہ، یہ جو رے کے نیچے زیر ہے، یہ جو ہے مکہ کے کفار، یہ جو ہے یہ حروف اضافی ہے، سناٹے میں آ گئے ہیں، وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، پریشانی اور بے چینی ان کے چہروں سے عیاں ہیں، ظاہر ہے پریشانی، وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب ہمارے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو بے چینی ہے یہ قواعد کی روح سے سابقہ ہے۔ سابقہ کی تعریف میں نے یہاں پہ لکھ لی ہے، آپ چاہیں تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ سابقہ، ایک ہے سابقہ اور ایک ہے لاحقہ۔ بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں ہم کوئی علامت لگا لیتے ہیں اور اس سے ایک نیا اور بامعنی لفظ بن جاتا ہے، جیسا کہ ہو گیا یہ گناہ۔ اب اس کے سامنے ہم ایک ایسا الفاظ لگا لیتے ہیں اس کا معنی جو ہے وہ الٹ ہو جاتی ہے، ایک دوسرا لفظ اس سے بن جاتا ہے، جیسا کہ بے گناہ، بے شمار، لا تعداد، نامعلوم۔ اب یہ جو ہے بے چینی، چینی، بے چینی، اب یہ ایک سابقہ ہو گیا۔ ایسے الفاظ جس کے شروع میں ہم کوئی علامت لگا لیتے ہیں اور اس سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، اسے ہم کہیں گے سابقہ۔ اب یہ بے چینی جو ہے یہ ایک سابقہ ہے، آپ اس کو انڈرلائن کرتے جائیں۔ بے چینی ان کے چہروں سے عیاں ہیں، آج انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں۔ کس کو؟ کفار کو۔ اب یہ جو پیارے بچوں یہ جو انہیں ہیں، یہ قواعد کی روح سے یہ جو ہے اس میں ضمیر ہے، قواعد کی گرامر کی روح سے یہ ایک اس میں ضمیر ہے۔ ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسے ہم اس میں ضمیر کہیں گے۔ آج انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ڈھائے تھے، مسلمانوں پر کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں سب ایک ایک کر کے یاد آ رہی ہیں۔ اب یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو زیادتیاں ہیں اس کے ساتھ اس کے دال بھی ملا ہوا ہے، لیکن دال کو ہم نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ انگلش میں بعض ورڈ جو سائلنٹ ہوتے ہیں اس طرح اردو میں بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کو ہم نہیں پڑھتے، اس کو ہم کہیں گے زیادتیاں۔ سب ایک ایک کر کے یاد آ رہی ہیں، وہ دن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، راستے میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ یعنی گندگی اور خاک پھینکی، پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنستے تھے، اس کو مجنون یعنی پاگل نعوذ باللہ اور جادوگر کہہ کر پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی ناپاک سازشیں یعنی منصوبے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا۔ گھاٹی جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے کو گھاٹی کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں رہنا پڑا، کیونکہ کفار جو تھے وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کے خاندان جو تھے وہ گھاٹی میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر لٹایا، گرم اور سخت ریت پر لٹاتے تھے، انہیں مارا پیٹا، گلیوں میں گھسیٹا، کئی بے گناہ مسلمانوں کا ناحق قتل کیا۔ حد یہ کہ ہجرت کے بعد، ہجرت یعنی نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں، کے بعد بھی ظالموں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے نہیں دیا۔ سکھ کا سانس یعنی اس کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ مکہ کے کافروں کی انہی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال قبل رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، مکہ کو اللہ حافظ کہا
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آج اللہ کی وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کا مطلب ہجوم یا فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر قبیلہ، ہر گروپ، ہر گروہ اپنا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہر قبیلہ جو تھی وہ اپنی پہچان کے لیے اپنا ایک خاص قسم کا پرچم جو تھا وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ قریش مکہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مارے خوف کے چپتے پھر رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ تلاش کریں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، لیکن کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی، پناہ گاہ یعنی چھپنے کی جگہ۔ اتنے میں اعلان ہوتا ہے، اعلان کون کرتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہے کہ جو شخص ہتھیار پھینک دے، ہتھیار یعنی جنگ کی جو اوزار ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو شخص ہتھیار پھینک دے یا خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر کے اندر بیٹھ جائے، یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلا جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو فتح مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں یا ابو سفیان کے گھر چلا جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، وہ امان میں ہے، یعنی وہ حفاظت میں ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ سب لوگ جو ہیں اس کو جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں اس کو پنسل سے اس کو انڈرلائن کرتے جائیں، اور جتنے بھی گرامر جو ہے اس کو بھی آپ اس کو مطلب کہ انڈرلائن کرتے جائیں۔ یہاں پر ایک جو لفظ ہے پناہ گاہ، یہ جو ہے یہ لاحقہ ہے۔ لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات کسی لفظ کے آخر میں علامت لگا کر اس سے نیا بامعنی لفظ بنا لیتے ہیں، اسے لاحقہ کہتے ہیں، جیسا کہ پناہ گاہ۔ بعض اوقات کسی لفظ کے آخر میں، ابھی اس کے لفظ کے آخر میں ایک ایسا لفظ لگایا جاتا ہے جس کے معنی جو ہے وہ ایک بامعنی لفظ بن جاتا ہے، مددگار، فرمان بردار، دیانت دار۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے پناہ گاہ، اس کو ہم قواعد کی روح سے لاحقہ ہے، اس کو بھی انڈرلائن کرتے جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خوش رہو، بائے۔